اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ تو کوئلوں سے جلتی ہے، لکڑیوں سے جلتی ہے، پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزلوں سے جلتی ہے، لیکن کیا جہنم کی آگ ان چیزوں سے جلتی ہے؟ قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، او لوگو جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزلوں سے نہیں جلے گی، کوئلوں سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہنم کی آگ کس چیز سے جلے گی۔ قرآن ببانگ دہل اعلان کرتا ہے وقودها الناس والحجارہ، او لوگو جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات تشت اسبام ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم کی آگ تو پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزلوں سے نہیں جلے گی، کوئلوں سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ جہنم کی آگ جلے گی تو انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ آگے رب کائنات نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، او لوگو جہنم کا داروغہ انسان نہیں ہوں گے، جہنم کا چوکیدار انسان نہیں ہوں گے۔ جو رشوت لے لے وہ تو فرشتے ہوں گے، اور فرشتے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، فرشتے کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، او سرپنچوں، او مکھیاؤں، ممبروں، ذرا کان کھول کر سن لو، جو آپ اس دنیا میں غلط سلط فیصلہ کر دیتے ہیں، جو مالدار پارٹی ہوتے ہیں اس سے 10,000 20,000 30,000 روپے لے لیتے ہیں، اور غریب کے حق میں آپ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، مالداروں کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اے سرپنچوں، او مکھیاؤں، او ممبروں، ذرا غور سے سنو، خدا نہ خواستہ آپ کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل جائے اور آپ وہاں پہ آپ رشوت لے کے گھومتے پھرے کہ فرشتہ یہ 10,000 روپے لے لو، یہ 20,000 روپے لے لو، یہ 30,000 روپے لے لو، اور ہمیں جو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملی ہے اس کو بالائے طاق رکھ دو، اور اس رشوت کی وجہ سے ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ رب کائنات نے کیا بتایا کہ آپ خود جہنم کی آگ سے بچیے اور اپنے اہل و عیال، اپنے پریوار کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ لیکن ہم والدین تو خود جہنم کی آگ سے بچتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم تو خود نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے با جماعت نماز پڑھتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، ہم فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں جا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ کر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ وہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بیدار کریں، ہم اپنی بیوی کو بیدار کریں، اپنی بیٹی کو بیدار کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ خود جہنم کی آگ سے بچے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ لیکن آج کل ہم والدین تو جان بوجھ کر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ سن کے آپ کو تو بڑا تعجب ہوگا کہ مولانا کون سی بات بتا رہے ہیں کہ والدین کہیں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں ڈال سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اس منظر پہ غور کریں گے تو یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں، جہنم میں والدین اپنی اولاد کو جان بوجھ کر ڈال رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے، 6 سال کا ہوتا ہے، 7 سال کا ہوتا ہے، اس وقت اس بچے کی عمر اسکول جانے کا ہوتا ہے،
مدرسہ جانے کا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، حدیث کی تعلیم سیکھنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے کا وقت ہوتا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو پہچاننے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہم والدین اپنی اولاد کو مدرسہ نہیں بھیجتے ہیں، ہم والدین اپنی اولاد کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ ہم والدین اپنی اولاد کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے یہ 2 بھینس ہے اور یہ 2 گائے ہیں، اس کی پرورش تمہیں کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ تمہیں کرنی ہے، کس طرح اس کو کھلانا ہے پلانا ہے، اس کی پرورش تمہیں کرنی ہے۔ اے میرے بیٹے یہ بھینس اور گائے کی پرورش تمہیں کرنی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتائیے کیا وہ بچہ مدرسہ جا سکتا ہے؟ کیا وہ بچہ قرآن کریم کی تعلیم سیکھ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو گھاس کاٹنے والوں کے ساتھ مکئی کے کھیت جائیں گے، گھاس کاٹنے والوں کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، اور گھاس کاٹنے والوں کے ساتھ کیلا کے کھیت جا کر وہاں پہ زنا کرے گا، شراب پیے گا اور جوا کھیلے گا اور نہ جانے کیا کیا کام کرے گا۔ میرے بھائیو ذرا بتائیے اس بچے کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ کبھی بھی اس بچے کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسکول میں جانے کے وقت میں ہم والدین اس کے سر پر اتنا بھاری بھرکم کام رکھ دیتے ہیں، تو وہ کیسے اسکول جا سکتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم سیکھ سکتا ہے؟ نہیں سیکھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ ہی بتائیے کہ ہم والدین اپنی اولاد کو جان بوجھ کر جہنم میں گھسیڑ رہے ہیں کہ نہیں گھسیڑ رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم والدین سے سوال کرے گا، ہم والدین سے اپنے بچوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا۔ اللہ تعالیٰ باپ سے پوچھے گا کہ تمہارا بیٹا دنیا میں شراب پیا کرتا تھا، جوا کھیلا کرتا تھا، تمباکو کھایا کرتا تھا، سگریٹ پیا کرتا تھا، بیڑی پیا کرتا تھا، تم نے اس کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ ماں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی بے پردہ گھوما کرتی تھی، رات 2 بجے تک وہ فیس بک میں لگی رہتی تھی، واٹس ایپ میں لگی رہتی تھی، کس سے باتیں کیا کرتی تھی؟ کیا تم نے اس کی کبھی تحقیق کی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں 2 لڑکے اور 3 لڑکی عطا کیا تھا، کہاں تک تم نے ان کی اسلامی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا؟ کیا تم نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دی ہے نہیں؟ کیا تم نے انہیں حدیث کی تعلیم دی ہے نہیں؟ کیا تم نے انہیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھایا ہے نہیں؟ اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان سوالات سے بچنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں تو آپ کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی پڑے گی، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دینی پڑے گی، اپنی اولاد کو حدیث کی تعلیم دینی پڑے گی، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ سکھانا پڑے گا، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ کے ان سوالات سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں لیکن آج کل اس کا تو الٹا ہو رہا ہے، اور الٹا ہونے کی وجہ اس کے والدین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی، ان کو حدیث کی تعلیم نہیں دی، ان کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سکھایا، بلکہ والد اپنے بیٹے اور بیٹی اور بیوی یعنی تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر سنیما ہال میں یا ٹی وی میں یا اسکرین ٹچ والے موبائل میں فلم دیکھتے ہیں، اور اس میں ننگی ننگی تصویروں کو دیکھتے ہیں، اس میں خراب خراب تصویروں کو دیکھتے ہیں، اور ان تصویروں کو دیکھ کر باپ بھی ہنستا ہے، بیٹا بھی ہنستا ہے، بیٹی بھی ہنستی ہے اور بیوی بھی ہنستی ہے۔ میرے بھائیو ذرا بتائیے کہ اس بچے کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے؟ اس بچے کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے؟ بیٹا تو کہے گا ابا جان مجھے اسکرین ٹچ والا موبائل چاہیے، کیونکہ میں اس اسکرین ٹچ والے موبائل سے فلم دیکھوں گا، گندی گندی تصویروں کو دیکھوں گا، کیونکہ آپ بھی فلم دیکھتے ہیں، آپ گندی گندی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں میری ماں اور بہنوں، بیٹی ماں سے کہے گی
کہ اے امی جان مجھے بھی اسکرین ٹچ والا موبائل دیجئے، کیونکہ آپ غلط کام کرتے ہیں، آپ غلط تصویروں کو دیکھتے ہیں، ننگی تصویروں کو دیکھتے ہیں۔ بیٹی ماں جیسی کرنا چاہے گی، یعنی ماں جس طرح حرکت کرتی ہے بیٹی بھی اسی طرح کرنا چاہے گی۔ میرے بھائیوں ذرا بتائیے کہ اس بچے کی صحیح تربیت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، اولاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بیٹا دیا ہے اور بیٹی دیا ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ذرا اس سے جا کر پوچھئے جن کے پاس بیٹا نہیں ہے، جن کے پاس بیٹی نہیں ہے، ان سے ذرا پوچھئے، تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو کتنی بڑی نعمت کہا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، ہر طرح کی نعمتیں موجود ہے، لیکن اگر گھر میں بیٹی نہیں ہے تو گھر کی خوبصورتی نہیں ہے، گھر اچھا نہیں لگتا ہے۔ میرے بھائیوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، بڑا دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر گھر میں بیٹی نہ ہو تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنی بڑی نعمت اولاد ہیں، لیکن ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، بیٹا سے نوازا ہے، بیٹی سے نوازے ہیں، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ بیٹا بیٹی کو غلط راستے پہ لے کر جاتے ہیں ہم والدین۔ ذرا بتائیے کیسے اس کی تربیت ہو سکتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو تو اللہ کے نبی نے جس طرح بچوں کی تربیت کی ہے اسی طرح ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ جب بھی امام کائنات بچوں کو غلط راستے پہ دیکھتے تھے تو اسی وقت اس کی تربیت کر دیتے تھے، اسی وقت اس کو بتاتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ ایک مرتبہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے پاس ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا۔ وہ بچہ کبھی تو دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کبھی تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، کبھی تو پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کو یہ حرکت پسند نہیں آیا اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے اس بچے کی اسی وقت تربیت کر دی۔ بتایا ہے بچہ تم جس طرح کھانا کھا رہے ہو، کبھی تو دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، کبھی تو بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اے بچہ سنو، اسلام کیا بتاتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ جب بھی تم کھانا کھانے کا ارادہ کرو تو دونوں ہاتھ کے ہتھیلیوں کو اچھی طرح سے دھو لو، اور اے بچے سنو، جب بھی تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور اے بچہ سنو، تم جو پلیٹ کے چاروں طرف سے کھانا کھا رہے ہو ایسا اس طرح نہیں کھانا چاہیے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ پلیٹ کے ایک طرف سے کھانا کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے بچوں کی اس طرح تربیت کی ہے، لیکن ہم والدین کس طرح بچوں کی تربیت کرتے ہیں؟ ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں یہ دیکھا جا رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم والدین کے سامنے بچہ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا ہے، کبھی تو دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کبھی تو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، کبھی تو بچہ ڈانس کرتے ہوئے کھا رہا ہے، کبھی تو ناچتا ہے اور کھاتا ہے، کبھی تو سر کو آسمان کی طرف کر لیتا اور کھا رہا ہے، کبھی تو چہرہ کس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے اور کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں لیکن ہم والدین کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں گھستی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم اپنے بیٹے سے کہیں اے میرے بیٹے تم جو کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہو اس طرح کھانا نہیں کھانا چاہیے، اے میرے بیٹے تم جو ڈانس کرتے ہوئے کھانا کھا رہے ہو ایسا نہیں کھانا چاہیے، اے میرے بیٹے تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ یہ بات ہم والدین کی کھوپڑی سے نہیں نکلتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا بتائیے کہ بچے کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں ہم والدین کے سامنے یہ اس طرح کر کے بچہ کھا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے ماں کی تربیت سے عبد القادر جیلانی بھی بن سکتے ہیں،
اور ماں کی تربیت سے سلطان ڈاکو بھی بن سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عظیم انسان تھے۔ 11 سال 12 سال کا چھوٹا سا بچہ بہت دور پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی بتایا، اے میرے بیٹے، اے عبد القادر جیلانی، تم تو بہت دور پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، سنو یہ 40 اشرفیہ لو اور اپنے جیب میں رکھ لو، اور اے میرے بیٹے یہ 40 اشرفیہ تمہارا راستہ میں کام آئے گا، جہاں پہ تم پڑھنے جا رہے ہو وہاں پہ کام آئے گا، قلم کاپی خریدنے میں کام آئے گا۔ اے میرے بیٹے جب تمہیں بھوک لگے گی تو تمہیں کام آئے گا ناشتہ کرنے میں۔ 40 اشرفیہ دیے اور یہ بتایا اس کی ماں نے، اور بتایا اے میرے بیٹے سنو، تمہیں کتنی ہی دشواری آ جائے، کتنوں ہی مصیبت آ جائے، لیکن اے میرے بیٹے کبھی بھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ نصیحت کر کے ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے قافلوں کے ساتھ بھیج دیے۔ عبد القادر جیلانی اپنے قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں نے عبد القادر جیلانی کے ساتھیوں سے کچھ ان کے سامان لینا شروع کر دیے۔ کچھ ساتھیوں نے جھوٹ بول کر وہ نکل پڑے، لیکن جب عبد القادر جیلانی کی باری آئی، اس سے پوچھا گیا کیا ہے بچہ بتا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی نے بتایا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ہاں 40 اشرفیہ؟ ہاں۔ یہ سن کر ڈاکو ہکا بکا ہو گئے اور عبد القادر جیلانی کو اپنے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کر چلے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اس بچہ سے پھر سوال کیا، پوچھا اے بچہ تمہارے پاس کیا ہے ذرا بتاؤ۔ ڈاکوؤں نے پوچھا کہ بچہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ سوال کیا تو عبد القادر جیلانی نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ ہاں 40 اشرفیہ ہے؟ ہاں۔ جب اس کو گنا گیا تو 40 اشرفیہ ملا، نہ کم نہ بیشی۔ میرے بھائیوں تب یہ بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ عبد القادر جیلانی تم اگر جھوٹ بول دیتے جس طرح تمہارے ساتھی لوگوں جھوٹ بول کر اس مصیبت سے نکل گئے، تم بھی اگر جھوٹ بول دیتے تو تم بھی اس مصیبت سے باز آ جاتے، لیکن تم نے جھوٹ کیوں نہیں بتایا؟ اس بچہ نے کہا کہ اے ڈاکوؤں کے سردار سنو، جب میں گھر سے پڑھنے کے لیے نکل رہا تھا تو میری ماں نے ہم کو یہ نصیحت کی، بتایا کہ بیٹا کتنوں ہی مصیبت پڑ جائے لیکن کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے ہم نے جھوٹ نہیں کہا۔ میرے بھائیوں یہ بات سن کر ڈاکوؤں اور سرداروں نے اللہ سے توبہ و استغفار کیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اور ہم لوگ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اس بات سے سارے ڈاکو اللہ سے توبہ و استغفار کیا اور ڈاکو والا کام چھوڑ دیے۔ میرے بھائیوں تو بچوں کی تربیت بہت اہم ہے۔ ماں اپنے بچوں کی تربیت کر کے عبد القادر جیلانی بھی بنا سکتے ہیں اور ماں کی تربیت سے سلطان ڈاکو بھی بن سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، باتیں تو ڈھیر ساری تھی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اور آگے 1 منٹ بھی نہیں بڑھ سکتا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو